محمد علی مرزا کی طرف ترقی وکی تو لیتا نہیں ہے ہی نہیں ترقی وکیا. عزیز ہے، میرے بھائی ہیں، محترم ہے، توجہ ہے. اگر کسی کو 40 جگہ مولا علی کا حاضر ہونا سمجھ میں نہیں آتا تو میں اس سے مخاطب ہوں. مجھے بتائیے ایک وقت میں کتنے لوگوں کی روح قبض کرتا ہے ملک الموت؟ ایک ملک الموت ہے، لاکھوں لوگوں کو روح قبض کرنے حاضر ہو جاتا ہے. ملک الموت کا لاکھ جگہ حاضر ہونا سمجھ میں آتا ہے، ملک الموت کے مولا کا حاضر ہونا کہتے ہیں جی مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ملک الموت ہر جگہ روح قبض کر لیتا ہے، اس طرح مولا علی بھی ہر جگہ مدد کر سکتے ہیں. تو اچھا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ملک الموت کی اگر یہ کوالٹی ہے تو پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. ملک الموت تو چلیں پھر بھی بہت بڑی شخصیت ہے. شیطان مر گیا یا زندہ ہے؟ اور حضرت علی علیہ السلام فوت ہو گئے، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، دنیا سے تو فوت ہو گئے نا، تبھی قبر بنی ہوئی ہے نا، جنازہ بھی ہوا ہے ان کا، انبیاء بھی فوت ہو گئے. تو پھر جس کا مرتبہ زیادہ ہے وہ تو فوت ہو گیا ہے، اور جو مردود ترین ہے وہ زندہ ہے. پھکیاں لینی ہے نا. اگلی بات، فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. شیعہ بھی اس بات کے قائل ہیں، اہل سنت بھی، کہ نبی علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس امت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. لیکن اگر لاجیکلی دیکھا جائے کہ جبرائیل اگر آدم کو سجدہ کرے، فرشتوں کا سردار، تو ہم رسول اللہ کو کیوں نہ کریں؟ ہم جبرائیل سے گئے گزرے اور رسول اللہ حضرت آدم سے بہت اعلیٰ درجے کے، یہاں تو ڈفرنس بھی زیادہ آ گیا، تو کریں نہیں. تو علمی بات ہونی چاہیے. اس طرح کے لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرن کیوں بتاتے ہیں کہ فلاں یہ کر لیتا ہے تو فلاں یہ کیوں نہیں ہوتا؟ بھائی اس کی ڈومین ہے. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ اگر پرندہ، چیل، کوا، گدھ اڑ سکتی ہے تو اللہ کا مومن بندہ کیوں نہیں اڑ سکتا؟ تو اڑو، جو یہ کہہ رہا ہے وہ بھی اڑ کے دسے، نہیں تو میں کہوں گا کہ کوا تیرے تو اڑتے ہو گیا. بھئی اس کو اللہ نے وہ ڈومین دی ہے. ہاتھی پاؤں مار کے 40 کلومیٹر دور تک کمیونیکیشن زمین سے کر لیتا ہے، انسان نہیں کر سکتا. کتے کی سونگنے کی حس انسان سے کتنی زیادہ ہوتی ہے، انسان کی وہ حس نہیں ہے. اب انسان یہ کہتے ہیں انسان کتے سے بھی گیا گزرا ہے. بھئی ایک چیز میں اللہ نے اسے کوالٹی دی ہے، وہ آپ کو نہیں دی ہوئی. اس طریقے سے مثال دینا کہ جی وہ ہر جگہ فلاں یہ کر لیتا ہے، وہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیپیبلٹیز دی ہیں، اور ان کیپیبلٹیز کا اس طرح کے ساتھ کسی کے مرتبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نہ اس طرح سے انالوجیز بنا کے آپ ایک دوسرے کے مرتبے ثابت کریں گے، ورنہ اس کی ایکویشن جب آپ بنانا شروع کریں گے اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. یہ ایکویشنیں بنائی ہیں نا یہ قادیانی جو دجال ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بنی اسرائیل سے ادھارا پیغمبر لا رہے ہیں اس امت میں قرب قیامت میں عیسیٰ ابن مریم کو، تو ہم اپنی امت سے کیوں نہ ایک پیغمبر لے آئیں؟ تو ہم انہیں کہتے ہیں میرے بھائی وہ پیغمبر نہیں ہے، وہ امتی بن کے آ رہے ہیں. پیغمبر امتی بن کے آ رہا ہے، نہ کہ پیغمبر بن کے آ رہا ہے، اور ان کے بارے میں پریڈکشنز موجود ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ یہ اینالوجیز بنانی شروع کر دو گے کہ جی ہم جو ہے وہ اپنی امت سے ایک پیغمبر کلیم کر دیں گے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، تو غلام احمد قادیانی دجال کے کلیم سے ختم نبوت میں فرق کیوں پڑے گا؟ اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم نبی کی حیثیت سے نہیں، امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے، یعنی کوئی نیا دین نہیں لے کے آئیں گے. اور وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے دنیا میں آئیں گے. تو یہ ایسی ایسی کہانیاں، ایسی ایسی انالوجیز بناتے ہیں. یہ تو میں آپ کو 50 اور بنا کے، اور یہ میں نے دیکھا ہے شیعہ اور بریلوی یہ دو فرقے ایسے ہیں، قرآن و سنت سے دلائل ان کے پاس جب نہیں ہوتے نا تو اس طرح کی منطقیں لڑانا شروع کر دیتے ہیں. جی اے ہوں تو پھر اے کیوں نہیں ہو سکتا؟ جی اس طرح کی کئی ایک مثالیں آپ کو اور دی جا سکتی ہیں. وہ تو پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور جی شہید زندہ ہے، جی قرآن میں آیا ہے تو زندہ سے مانگ سکتے ہیں. تو سر شہید کی بیوہ پھر نکاح کیوں کرتی ہے؟ شہید زندہ ہے، ہم سے زندہ سے مانگ سکتے ہیں، شہید زندہ ہے زندہ سے مانگ سکتے ہیں. مولا علی بھی شہید ہے، مولا حسین بھی شہید ہیں، تو مانگ لیں ان سے. تو ان شہداء کی بیویاں نکاح کیوں کر لیتی تھی؟ حضرت علی کے بھائی جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتا میں، تو ان کی بیوی اسما بنت امیس نے حضرت ابو بکر سے شادی کی
جس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے، اور جب حضرت ابو بکر فوت ہوئے تو اسما بنت امیس سے حضرت علی نے شادی کی، اسی لیے حضرت علی نے محمد بن ابی بکر کی پرورش کی، اور وہ جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھی تھے۔ تو شہید اگر زندہ ہے تو اس کی بیوہ پھر نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ نبی کی بیوہ بھی جو نکاح نہیں کرتی نا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام آخرت کی زندگی میں زندہ ہے، نہیں، اس لیے کہ نبی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ اور قرآن میں پھر ساتھ یہ بھی آیا سورۃ الاحزاب میں کہ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ تم نبی کی وفات کے بعد ان کی بیوی سے نکاح کرو، کیونکہ انہیں سٹیٹس ملا ہے امت کے باپ کی حیثیت سے، لہٰذا ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ لیکن ماں کا پردہ رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ کبھی امہات المومنین نے صحابہ سے بغیر پردے کے کبھی گفتگو کی ہو، نہیں، وہ غیر محرم والا معاملہ رہا ہے۔ وہاں بھی ریزن کچھ اور تھی کہ ان کی بیویوں سے نکاح نہیں ہے، یہ ریزن نہیں کہ نبی علیہ السلام قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، ورنہ تو شہید بھی زندہ ہے۔ تو اس طرح کی جب آپ مثالیں دیتے ہیں تو سر پھر ہم آپ کے سامنے اتنی مثالیں رکھیں گے کہ آپ کو پھر سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔